सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ जन जायद साहब मौजूद हैं। जन साहब, हम एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं आज के पॉडकास्ट का। 9 मई से रिलेटेड जो 19 मुजरिमान थे उनको आर्मी चीफ साहब ने उनकी माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और इस खबर की मतलब ये आप देख लें कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मुनासबत से आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को और इसके असरात क्या होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुरानी मैं कहूँगा कि ये मैं पर्सनली आई फील कि इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक खुशाइन बात है, एक जो अपने एक पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के अफवाज के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, तमाम पोलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके बीच में मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूँ और ये मैं क्रेडिट दूँगा इदारों को भी, उन लोगों को भी, उस सोच को, उस जहन को जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि इन बच्चों को 19 जो है उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। देखिए, मैं इसको खुशाइंद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी मैं देखता हूँ कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है, कानून की, देखिए सज़ा और जज़ा के बगैर सोसाइटी में बैलेंस नहीं रह सकता। एक इवेंट हुआ जो बहुत ही रिग्रेटेबल इवेंट था 9 मई को हुआ, किया गया जो भी है, वो जो सोच है, जो कदम उठे हैं पाकिस्तान की स्टेट को हिलाने के लिए, उनको रोकना बहुत ज़रूरी था। और अगर ये देखें, आजकल हम देख भी रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी बहुत बातचीत हुई है और यही कहा जाता है कि जी वन साइडेड इंसाफ है, वहाँ पे इंसाफ नहीं है, एक साइड पे कार्रवाई। तो आई थिंक ये उन फोर्सेस को भी एक जवाब है, स्टेट की तरफ भी जवाब है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हमने देखी हैं वो ये है कि एक सज़ा हुई, एक इवेंट हुआ, उसके ऊपर एक प्रोसेस चला, लीगल लॉफेयर का प्रोसेस चला, सज़ाएं हुई। और अब जो हम कहते हैं ना कि रियासत माँ होती है, तो ये है वो माँ जो अपने बच्चों को, अपने लोगों को सज़ा देने के बाद उनको री इंटीग्रेशन का, रिहेबिलिटेशन का, दोबारा प्रोसेस में आने का एक मौका दे रही है। उनसे किस वजह से ये गलती हुई, उन्होंने गलती की या करवाई गई, जो भी अवामिल है, अब एक स्टेट ने उनको मौका दिया और बाकी आने वाली नस्लों को या आइंदा के कुछ ऐसे इवेंट्स या जो पॉलिटिकल लीडरशिप या कोई पॉलिटिकल पार्टी, फॉर दैट मैटर कोई ग्रोह, कोई तकरीबी कार्रवाई जो भी होगी, उन लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेट से मजबूत कोई भी नहीं होता। देवर टोटल 85 पीपल, ये 19 मुजरिमान के ख़िलाफ़ जो सज़ाएं हुई थी वो माफ़ हुई हैं। इसके अलावा जितने भी वो हैं उनकी प्रोसीडिंग्स अभी जारी हैं, क्या उनके बारे में भी कुछ ऐसी खबर आ सकती है या नहीं बस इतने ही थे? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि वहाँ से भी कुछ खबरें इन लोगों के लिए अच्छी भी आ सकती हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ अपील में चले गए हैं। बोर्ड ऑफ अपील के अंदर भी देखा जाएगा कि इनकी, देखिए ये जो भी अभी माफ़ किया गया है या जो ये टोटल जिसको हम कहेंगे ना, डिपेंड कर रहा था कि ये जो रहम की जैसे अपील होती है, रहम खाकर इनकी अपीलों को तो माफ़ करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बट जो लॉ के अंदर जिस रहम की मैं बात कर रहा हूँ, 67-68 पीपल वर देयर जिन्होंने रहम की अपील की थी। रहम की अपील की थी, उनके बीच में से ये 19 जो है वो उनको किया गया है। ये मोस्टली डिपेंड करता है कि उनका क्राइम का लेवल क्या था, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं है, उनका माजी कैसा था, एज फैक्टर, और फिर थोड़ा सा बोर्ड प्रोसीडिंग्स जब हो रही थी, कोर्ट मार्शल कार्रवाई हो रही थी, उसमें थोड़ा सा समझ आ रहा होता है कि कई लोग मासूमाना तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि कई लोगों की सज़ाएं जो हैं वो भी उनका दौरानिया कंप्लीट हो रहा था पीछे 5-6 महीने का और देखिए, दौरानिया तो जिनको भी जिनको 10 साल हुई है या 1 साल हुई है या 2 साल हुई है, 5 साल, वट जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं वो पीरियड तो उसके बीच में काउंट हो जाता है जी। और आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अप्रैल 2024 में मेरे ख्याल में तकरीबन 20 के करीब ऐसे लोग थे जिनको प्रोसीडिंग से पहले ही माफ कर दिया गया था। कहने का मकसद यह है कि वहाँ पे माफ़ी का जो एक तासुर पैदा कर लिया जाता है ना दुरानी की, जी वहाँ से तो माफ़ी नहीं है, वन साइडेड प्रोसीडिंग्स है। तो मेरे ख्याल में जो इंसाफ का जो सिलसिला है या जो फोरम है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो कार्रवाई है, उसमें अब इंसाफ न सिर्फ हो रहा है बल्कि नज़र भी आ रहा है।
تو آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ اس میں سے نا پازیٹیو چیزیں لے کر آگے چلے, اور آئندہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی چاہیے, لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ریڈ لائن نہ کراس کریں. تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے, کوئی آزما لے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور اگر ہم نے لا پہ کمپرومائز کر لیا تو بہت سے نو میں ہوتے رہیں گے, ایسے ہی ملک کی تباہی ہو جائے گی. جن صاحب یہ تو تھے وہ کارکنان, وہ لوگ جن کا تعلق ایک پارٹی سے تھا. اب اس پارٹی کے جو لیڈران ہیں بشمول عمران خان, شاہ محمود قریشی اور دیگر جن کا تعلق 9 مئی کی پلاننگ سے ہے, ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں استداد دہشت گردی کے اندر, ان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی نرمی آئے گی؟ اب معاملات آگے بڑھتے نظر آئیں گے؟ دیکھیے میں فیوچر کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اب پاکستان کو لا کے نیچے ہی چلانا ہے, ارسپیکٹو کہ کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو, کوئی کتنا. یہ دیکھیے نا, ایک کرائم ہوا جس بھی موڈ میں ہوا, ابھی اس کے تو موسٹلی چیزیں ہیں جو عدالتوں میں ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہے, سیولین کا ٹرائل کا جو ڈیسیژن ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, تو یہ سبجیکٹس ہے, میں اس پہ کومنٹری نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, لیکن اسٹیٹ نے ایک کلیئر, میں آپ کو میسج دے دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے, جو ہماری ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, جو ہمیں خبریں بھی آتی رہتی ہے, کہ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اب جو بھی چیزیں ہوں گی پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی. اب ومزیکل ڈیسیژن والا ٹائم جو ہے یا پاکستان جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. We have to understand. اب اسی کے اندر, اسی فریم ورک کے اندر, اسی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی پالیٹکس کو آلٹر کرے, پرو پاکستان, پاکستان سینٹرک پالیٹکس کرے. انڈیویجول یا ایک جو آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں پولیٹیکل, ان کو چھوڑیں, پاکستان کے آبجیکٹیوز کو پرسو کرے اور ڈیموکریسی کو خوبصورت کرے. یہ جو سزائے ہوئے, جب میں پازیٹیو آپ پروگرام کے شروع میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. دیکھیں ابھی چیف آرمی اسٹاف نے رحم کی اپیل, باہر امپریشن یہی ڈالا جا رہا تھا کہ, اور یہی دیا جا رہا تھا, اور اب اس کے اوپر بھی آئی ایم شیور کہ سوشل میڈیا اور وہ پرانگ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی طرح کے ایک نیریٹو اسی میں سے کریٹ, مختلف سوالات اٹھائیں گے, نیریٹو کریٹ اچھا, کریں گے. اس سب کو چھوڑ کے جن لوگوں کو فرکشن کا مزہ آ رہا تھا لڑائی کا, ان کو شاید اس سے تکلیف بھی ہو, لیکن مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو, ان بچوں کو, یا جو بھی لوگ چھوڑے گئے ہیں, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا, اسٹیٹ نے موقع دیا ہے. انہی فوجی کورٹس کے اندر جو ان پہ شک کرتے تھے کہ جی یہ مکمل انصاف تو کرے گی نہیں, یہ پہلی مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں, تو یہ مائنڈ سیٹ کی عکاسی میرے خیال میں, اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ حوصلہ افزا ہے, تسلی کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو والدین ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا یا ان کے گھر والوں کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اچھا درانی, اس میں نا میں ایک چیز ضرور کہوں گا. دیکھیے یہ ہم آئی فیل فار دوز پیرنٹس جن کے لوگ اس میں ہیں, کیونکہ اولاد ہوتی ہے, کسی کے بہن ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا, وٹ ایور. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ اگر ہم نے سزا کے عمل ختم کر دیا تو روز 9 مئی ہوتے رہیں گے. تو سزا اور جزا دیکھیں قرآن میں, اسلام میں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ نے اگر غلطی کی ہے تو پھر یو شوڈ بی ریڈی ٹو فیس, اور سزائیں کچھ ہو بھی جائیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. خاص طور پہ اب دیکھیں نا, ان میں کیا پتا کہ پولیٹیکل ورکرز کون تھے, پاکستانی کتنے تھے, غیر پاکستانی کتنے تھے, کون سے لوگ اس میں شامل ہو گئے, ورنہ تیسری فورس اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی. اگلی دفعہ جب انسیڈنٹ ہوگا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسے انسیڈنٹ کا پاکستان کی تاریخ میں, ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کبھی, اور ہمارے آنے والی نسلیں دیکھیں, لیکن جب بھی ہوگا تو اب پتہ چل جائے گا کہ اگلا انسیڈنٹ کرنے والوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک, چاہے انہوں نے سیاسی طور پہ کریں, یا وہ تخریب کاری کی کارروائی کے طور پہ کریں, یا ٹیررزم کا ایکٹ کریں, ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے. پاکستان سے گولی جو بھی چلائے گا, جو پاکستان کی ریاست کے اوپر لاٹھی چلائے گا, جو پتھر پھینکے گا, اس پتھر کو دشمن کا پتھر, دشمن کی لاٹھی, دشمن کی گولی سمجھ. اچھا جن صاحب, 9 مئی ہوا اور اس پہ سزائیں ہوئیں, اب اس کے اوپر عام معافی کا اعلان ہوا, تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا, لیکن اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ مذاکرات جو ایک سیاسی عمل ہے اس پہ بھی پڑ رہا ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ اب مزید اعتماد کے ماحول میں آگے بڑھ سکتا ہے, اس کو دوام ملے گا؟ This can be a very good beginning, انڈرسٹینڈ کریں. لیکن یہ ماحول سیاسی جو بات چیت بھی ہوگی نا, اس کی کامیابی ہر پاکستانی کی خواہش ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں خود ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. مذاکرات کی کامیابی کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہماری ریاست مضبوط ہو, سیاست مضبوط ہو, ڈیموکریسی مضبوط ہو, اور اچھی ڈیموکریسی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں کے کیسز ہیں کرپشن کے ہیں, چاہے وہ
ٹیررزم کے ہیں یا جو بھی پاکستان کو نقصان, کیسز کو سائڈ پہ رکھیں, فیوچر کا کورس ضرور ڈیسائیڈ کریں, ٹھیک, پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں, پاکستان کو آگے پولیٹیکلی ہم نے کیسے اسٹرانگ. دیکھیں نا, مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے نا جی, جس سے میں گھبراتا ہوں دورانی, وہ ہے پاکستان کی جمہوریت, اس کو نقصان نہ پہنچے. ٹرو ٹرو. ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. کمیٹی آف نیشن میں اگر ہم نے اس ڈیموکریسی کی پروٹیکشن کے لیے اگر ہم اپنے انا کے گھوڑوں سے اتر آئے نا, تو ہم اس کو بہت خوبصورت پاکستان, آئی ایم شیور کہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں ایسے پروگرامز میں, تو جو لوگ ابھی ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہیں شاید ان کے لیے یہ ہو کہ یار جاتے بٹ میں امید آنیسٹلی ٹیلنگ یو اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں پاکستان میں خوبصورت ڈیموکریسی دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ تب بھی ہوگی کہ جب ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے سیاسی لوگ سیاست کا جو بوجھ ہے نا اپنے کندھوں پر لے لیں. جاتے جاتے ہم ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ کو بھی کور کر لیتے ہیں. یہ سوال بھی ابھی ابھر کے سامنے آیا, میں ابھی سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ یہ جو اب فیصلے آ رہے ہیں یہ عالمی پریشر کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں. یہ جیسے جیسے ٹرمپ کی جو ہے وہ حلف برداری کی ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے, تو اب جو ہے وہ پاکستان میں بھی چیزیں ان لائن ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی ایسا ہے؟ یہ ان کی خواہشیں, اس سے میں نے بتایا نا, ہر کوئی اپنا نیریٹو اس میں سے نکال لے گا. اسٹیٹ از ویری اسٹرانگ, اور میرے خیال میں وہاں پہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے اندر لا فیئر کے اوپر یا لاز کے اوپر یا پاکستان کو جو نقصان پہنچائیں گی فورسز, ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گی. ایکسٹرنل پریشرز دیکھیں, ایکسٹرنل پریشرز ہوں گے, ہیومن رائٹس کی گاہ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن جو فیصلہ ساز ہیں شاید وہ یہ پریشرز نہ لیں. زن صاحب, آپ نے بہت کم الفاظ میں سب کچھ کہہ دیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو درانی.